اجماعی طور پر قطعی طور پر متعۃ النساء حرام ہو چکا ہے اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں پر یا اپنی لونڈیوں پر، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مگر اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں پر، یعنی دو تعلق ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، جن کے ساتھ اپنے ازدواجی معاملات کو قائم کر سکتے ہیں، اور ایک ان میں سے تعلق ہے بیوی اور دوسرا تعلق ہے لونڈی کا۔ ان دو تعلقات کے علاوہ قرآن کہتا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان کے ساتھ اگر ازدواجی تعلقات قائم کرے تو کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو ان کے علاوہ تلاش کرے گا، بیوی کو چھوڑ کر، لونڈی کو چھوڑ کر، ان کے علاوہ جس نے تلاش کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہی ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ تو اللہ نے تو بیوی کو، لونڈی کو چھوڑ کر جو اس کے علاوہ کوئی رستہ تلاش کرتا ہے اس کو حد سے بڑھنے والا قرار دیا، اس کو حد سے تجاوز کرنے والا قرار دیا۔ اگر متع کی کوئی صورت جواز کی ہوتی اور متع کو اسلام نے باقاعدہ سے کنٹینیو رکھا ہوتا تو قرآن تیسری صورت بھی بیان کرتا، لیکن قرآن نے صرف استثناء کیا تو دو تعلقات کا، دو رشتوں کا، کہ ان کے ساتھ انسان ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں، پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 رشتے وہ ہیں جن کی حرمت کو بیان کیا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اور ان 14 رشتوں کا بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 24 میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، یہ کہ تم مالوں کے ساتھ تلاش کرو پاک دامنی اختیار کرنے والے، نہ کہ بدکاری کرنے والے، یعنی پاک دامن ہو کے، پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو کے تم اپنا مال خرچ کر کے تم عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، ان کو حق مہر دے کے، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ تو یہ واضح طور پر آیات بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم نے جو رشتے انسان کے لیے حلال قرار دیے اور جن سے انسان ازدواجی تعلقات کر کے جو ہے وہ اپنے معاملات کو کر سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ اپنی بیویاں ہیں جن کو حق مہر دیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ لونڈیاں ہیں، تیسرا رشتہ جو ہے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، پس نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند آ جائیں، 2 3 اور 4۔ اب قرآن نے ایک حد بندی بیان کر دی کہ تم نکاح کر سکتے ہو 2 عورتوں کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ۔ اگر متعۃ النساء نکاح ہوتا تو متعۃ النساء کے بارے میں تو شیعہ کی کتابیں بری پڑی ہیں کہ 1000 عورتوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر متعۃ النساء نکاح ہوتا تو پھر اس کی حد اور لمٹ ہوتی، جبکہ نکاح کی حد اور لمٹ اللہ نے بیان کر دی ہے کہ 4 عورتوں سے زیادہ نکاح عورتوں کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متع کتنی عورتوں کے ساتھ کر سکتا ہے؟ تو شیعہ کی کتابیں بری پڑی ہیں، آپ تہذیب الاحکام، الاستبصار، ملا یحضر الفقی اٹھا کر دیکھ لیں، 1000 عورتوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، ایک وقت میں 1000 تو عورتوں کے ساتھ متع کیا جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ متعۃ النساء یہ نکاح نہیں ہے، یہ نکاح کی کیٹیگری میں نہیں آتا، یہ الگ سے ایک طریقہ ہے جو کہ جس کا نکاح کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح ہوتا ہے آگے نسل کو بڑھانے کے لیے، اور متع ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ نکاح کے ساتھ عورت کے نان و نفقہ سکنا جو ہے وہ مرد پر واجب ہوتا ہے، جبکہ متع سے نہ نان و نفقہ سکنا واجب ہے اور نہ ہی متع کی صورت میں عورت کو طلاق دی جاتی ہے۔ نکاح کی صورت میں نکاح ہو تو طلاق دی جاتی ہے، جبکہ متع میں طلاق نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو گھنٹہ 2 گھنٹے مقرر کیے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد عورت الگ ہو جائے گی، وہ فارغ ہو جائے گی، جبکہ جب نکاح ہو گیا تو اس صورت میں ایسا نہیں ہے۔
نکاح عورت کو عزت فراہم کرتا ہے اور متع عورت کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ نکاح کی صورت میں جب نکاح کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو ان کی کفالت کرنا، ان کی تربیت کرنا یہ مرد پر، شوہر پر واجب ہے، باپ پر، جبکہ متع کی صورت میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ ہی نامعلوم ہوتا ہے، اور پھر وہ ہیرا منڈیوں کی اولاد اور بچیاں زینت بنتی ہیں، وہ کبھی بھی صحیح طریقے سے تربیت نہیں پا سکتی۔ تو اب متع جو ہے یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اس لیے اسلام نے متع کو کنٹینیو نہیں رکھا بلکہ اس کو حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے نکاح کو رکھا ہے، عدت کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے سارے تفصیلی مسائل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، لیکن متع کی کہیں بھی تفصیل موجود نہیں ہے اور نہ ہی متع کے احکام کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ اگر متع جو ہے اتنی اہمیت کا حامل ہوتا، اتنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہوتی تو اس کے قرآن میں فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے احکام بیان ہوتے، جبکہ قرآن میں اس کا حکم بیان نہیں کیا گیا۔ ہاں، نکاح کے مسائل اور نکاح کے احکامات کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث طیبات موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے متعۃ النساء کو حرام قرار دیا۔ یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں 5115 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ حدیث رسول بیان کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن المتعۃ وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعۃ النساء اور پالتو گدوں کے گوشت کو حرام کیا ہے۔ کس وقت؟ زمان خیبر، یعنی خیبر کے زمانے میں۔ اور یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں اس کے متعدد طرق موجود ہیں کہ سیدنا مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعۃ النساء کو حرام قرار دے دیا۔ اور اسی طرح ابن ابی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الانصاری صحابی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 3429 نمبر حدیث ہے، انہا کانت رخصۃ فی اول الاسلام۔ فرماتے ہیں کہ اول اسلام میں متعۃ النساء کی رخصت دی گئی، کس کے لیے؟ لمن اضطر الیہا، جو بندہ اضطرار کی حالت میں آ گیا، کل میتۃ والدم ولحم الخنزیر، جس طرح کہ مردار ہے، خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے۔ ثم احکم اللہ الدین ونہا عنہا، پھر اللہ نے اپنے دین کو محکم اور مضبوط کر دیا اور متعۃ النساء سے منع فرما دیا۔ سیدنا ابن ابی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا صبرہ بن معبد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں 3427 نمبر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن یوم الفتح عن متعۃ النساء، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم الفتح کو متعۃ النساء سے منع کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا۔ اب یہ واضح احادیث بتاتی ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا، بلکہ جو صحیح مسلم میں 3422 نمبر حدیث ہے اس میں لفظ یہ موجود ہیں کہ قد حرم ذالک الی یوم القیامہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک متعۃ النساء کو حرام قرار دے دیا۔ صحابہ کرام تو واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے بیان کیا اور حضور نے اس کو قیامت تک حرام کر دیا۔ اب شیعہ علماء چالگی چلتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت عمر نے حرام کیا ہے، حضور نے حرام نہیں کیا، حضرت عمر نے حرام کیا ہے، جبکہ واضح حدیث موجود ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس متعۃ النساء کو حرام قرار دے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا